آپ کی ان کے سلوگن سن رہے ہیں وہ کیا کہتے ہیں. ان حالات میں تحریک تحفظ آئین نے پاکستان نے فیصلہ کیا کہ ہم مزید شاید انتظار نہ کر سکیں. ایک بات طے ہے، نہ ہمارے کسی سے دشمنی ہے، نہ شہباز سے، نہ کسی اس سے، لیکن ایک بات دنیا کو معلوم ہے کہ یہ حکومت زر اور زور کی بنیاد پہ لوگوں کو ڈرا دھمکا کر خرید کر وفاداریاں خرید کر بنائی گئی ہے اور اسی پہ ابھی تک لگے ہوئے ہیں. ایک معزز وزیر صاحب نے جو شریف آدمی ہے اس نے کہا کہ اگرچہ ہائبرڈ نظام کا تصور آئین میں نہیں ہے لیکن ہم چلا رہے ہیں. ان حالات میں پاکستان کے ان تمام لوگوں سے، چاہے ان کا تعلق کسی بھی طبقے سے ہو، کسی بھی پیشے سے ہو، جنہیں پاکستان عزیز ہے، پاکستان کا امن عزیز ہے، پاکستان کی ترقی عزیز ہے اور واقعی چاہتے ہیں کہ پاکستان ایشین ٹائیگر بنے، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم نے اس حکومت کے خلاف، اس دل زدہ الیکشن کے خلاف ہمیں نکلنا ہوگا. کس طرح ہم نکلیں گے ہم اسٹریٹجی تو نہیں بتا سکتے. ہم نے بس یہ فیصلہ کیا جہاں جہاں عوامی تحریک چلے گی اپنی مفادات کے لیے، تحریک تحفظ آئین پاکستان ان کا ساتھ دے گی. تاجروں کی ہڑتال ہے، ہم نے پہلے ہی اپنے ساتھیوں سے کہہ دیا ہے کہ جو امداد ہماری ہو سکے تاجروں کی ہڑتال کے ساتھ ہماری حمایت جاری و ساری رہے گی. بین الاقوامی طور پہ پاکستان کی جو حالت ہے اور جس انداز میں ہم محتاط رویہ رکھے ہوئے بن اسرائیلی وزیر اعظم کے خلاف، ہم نفرت پرست نہیں ہے، ہم ان اسرائیلیوں سے یا خدا نخواستہ امریکیوں سے کوئی نفرت نہیں ہے، ہم نفرت پرست لوگ نہیں ہیں، لیکن یعنی خود نتنیاہو جانتے ہیں کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد ہٹلر کے زمانے میں یہودیوں کے ساتھ جو کچھ ہوا، نیورنبرگ کی عدالت میں فیصلہ ہوا کہ ان کو نہیں چھوڑا جائے گا، انہوں نے نسل کشی کی ہے، یہودیوں کو مارا پیٹا ہے. چاہیے تو یہ کہ ہماری یہ پارلیمنٹ آج پہلے نہ کر سکی اب کر لے. ہماری یہ پارلیمنٹ ریزولوشن پاس کرتی کہ نتنیاہو کو جنگی مجرم ڈکلیئر کیا جائے، اسے قاتل ڈکلیئر کیا جائے، اسے نومبر کی طرز کی عدالت کے ذریعے دنیا کی عدالت میں وہ رسوا کیا جائے، اس کی وہ کی جائے. لیکن ہماری حکومت ماشاءاللہ بڑی فراخ دل ہے، دریا دل ہے. وہ ہمارے مائٹی امریکنز، امریکہ کا صدر بہادر طاقتور لوگ ہیں. اس تمام بدعملیوں میں نتنیاہو کے ہمارا ٹرمپ صاحب ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. شہباز بھائی بڑے دریا دل آدمی ہیں، وہ اور ان کے ساتھی پتہ نہیں امن نوبل انعام کہاں سے انہوں نے ڈھونڈا ہے، دیں گے پتہ نہیں لاہور میں دیں گے یا راولپنڈی میں یا ہمارے گاؤں ملت اللہ کاریز میں دیں گے. ان حالات میں پاکستان کو بچانا ہر پاکستانی کا فرض ہے. پاکستان ایک رضاکارانہ فیڈریشن ہے، اس کا ایک معاہدہ ہے، آئین عمرانی معاہدہ ہوتا ہے، سوشل کانٹریکٹ. جب اس کو آپ درمیان سے نکال دیں گے پھر لوگوں کے رشتے ختم ہو جائیں گے. عدالت میں لوگ بیٹھے ہیں، جس انداز میں 26ویں ترمیم پاس ہوئی، یعنی یہاں تک عدالت پارٹیزن ہو جائے کہ وہ ایک سیاسی پارٹی سے اس کا سمبل چھین لے. دنیا میں کہیں نہیں ہوا، سمبل چھین لے. اور پھر جب ایک سپریم کورٹ فیصلہ کرے کہ فلانی سیٹیں فلانی پارٹی کا حق ہے، سپریم کورٹ کے فیصلے کو آدھے گھنٹے میں، مجھے ٹائم کا پتہ نہیں ہے، راجہ صاحب پتہ ہوگا، منٹوں میں فارغ کر دے کہ نہیں. اور پھر ہم سب ایسے سیاسی لوگ ہیں، دکھ کی بات ہے ایک پارٹی سے چھینی ہوئی سیٹیں ہم سیاسی پارٹیوں میں بانٹی جا رہی ہیں. کسی پارٹی نے انکار نہیں کیا. اتنی شرافت تو ہمارے پاس ہونی چاہیے تھی کہ بھائی ٹھیک ہے آپ ہمیں دے رہے ہیں، بڑی مہربانی، یہ ہمارا حق نہیں ہے، یہ اس پارٹی کا ہے. ان حالات میں گلہ ہے ایسی پارٹیوں سے. میاں محمد نواز شریف کا سلوگن تھا ووٹ کو عزت دو، پیپلز پارٹی کا سلوگن تھا روٹی کپڑا اور مکان، سوشلزم ہماری معیشت، سیاست ہماری جمہوریت اور فلانا فلانا. یہ پارٹیاں مل کر
اس بدبختی کو سپورٹ کر رہی ہے. ان حالات میں ہمارے لیے ہم یہ واضح کرنا چاہتے ہیں، نہ ہم کسی کو گالیاں دیں گے، نہ کسی کو پتھر ماریں گے، نہ کسی کے خلاف غلط اور نامعقول زبان استعمال کریں گے. پھر بھی اگر کوئی ہمارے جمہوری حقوق ہمیں نہیں دیتا، ہمیں جیلوں کی طرف دھکیلتا ہے، میں اور علامہ صاحب تو ویسے بھی بوڑھے ہو گئے ہیں، اچھا ہے جیلوں میں پڑے رہیں گے، سرکار کی کہیں گے، کوئی تکلیف نہیں ہوگی. اور یہ یار وہ بھی انشاءاللہ سب ہمت کریں گے. بڑی مہربانی. یہ تھوڑی سی جلدی تھی، میں بات کر پلیز. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے آپ کے سامنے حاضر ہوں، اور جو باتیں محمود خان اشرفزئی صاحب نے کی وہ میں سمجھتا ہوں وقت کی ضرورت ہے. پاکستان 78 سال سے گرداب میں پھنسا ہوا ہے. آج میں دیکھ رہا تھا ایک بڑے موقر دانشور نے یہ لکھا کہ پاکستان میں تو ہمیشہ ہی یہ ہوتا رہا ہے، ہمیشہ الیکشن لوٹے جاتے رہے ہیں، فلاں سال بھی لوٹے گئے، فلاں سال بھی لوٹے گئے، تو پھر کیا ہوگا اگر 2024 میں بھی لوٹے گئے. یہ تو پاکستان کا ایک نظام ہے، اس کو ہمیں مان لینا چاہیے اور اسی طرح آگے بڑھنا چاہیے. تو حیرت ہوتی ہے مجھے، آج پاکستان کے کروڑوں نوجوان جنہوں نے 8 فروری 2024 کو الیکشن دیا، وہ الیکشن میں ووٹ دیا، وہ پاکستان کی اس تاریخ کو نہیں مانتے. وہ ایک اجالا چاہتے ہیں، انہوں نے اجالے کے لیے ووٹ کیا تھا. ان کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ الیکشن تو فلاں سال میں بھی لوٹا گیا تھا، اس لیے تم بھی اب چپ کر جاؤ، تمہارا ووٹ اگر رد ہو گیا تو خاموش ہو جاؤ. یہ نہیں ہوگا. پاکستان میں آج شعور ٹھاٹھے مار رہا ہے. پاکستان کے نوجوان، اور صرف نوجوان نہیں، ہم جیسے بھی جو نوجوان نہیں ہیں، اب بالکل پرعزم ہیں کہ ہم نے اس تاریخ کو بدلنا ہے. دیکھیے، جب جمہوریت نہیں ہوتی کسی ملک میں تو ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک نظام حکومت فرق ہو جاتا ہے، اس ملک کا پورا جو زاویہ نظر ہے اس ریاست کا وہ تبدیل ہو جاتا ہے. کیا وجہ ہے کہ 78 سال سے یہ ملک شوگر مافیا اور فلانا مافیا اور سیمنٹ مافیا کے لیے کام کر رہا ہے؟ ہمارے بچے جو ہیں، میں بار بار یہ یاد دہانی کراتا ہوں، 15 سال کی عمر کے بچوں میں 40% ایسے ہیں جو جسمانی طور پر، دماغی طور پر اپنی عمر سے کہیں کم ہیں. 40% ایسے ہیں جو کسی بھی اسکول میں نہیں جاتے، خواہ وہ مدرسہ ہو یا ووکیشنل ٹریننگ ہو، وہ کہیں بھی نہیں جاتے. تو کیا وجہ ہے اس بات کی؟ بنگلہ دیش میں ایسا نہیں ہے، سری لنکا میں ایسا نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جمہوریت نہیں رہی. وجہ یہ ہے کہ اس ریاست نے ہمیشہ اشرافیہ کے مفاد کو دیکھا ہے، غریب کی آواز کو دبایا ہے، غریب کا وجود جو ہے اس کو غیر اہم سمجھا ہے. تو آج یہ نہیں ممکن. آج پاکستان کا غریب، وہ نوجوان ہو یا نوجوان نہ ہو، وہ جاگ اٹھا ہے، وہ مانگتا ہے اپنا حق، وہ جانتا ہے کہ اس ملک کے ساتھ کیا ہوا. ایک بڑی مثال آج ہی ہمارے سامنے آئی، پٹرول کی قیمتیں پھر بڑھا دی گئی. آج پاکستان میں پٹرول کی قیمت اور جو دنیا میں پٹرول کی قیمت ہے اس میں 15 روپے فی لیٹر کا فرق ہے. اسی طرح آپ چینی کو دیکھیے، لاکھوں ٹن چینی باہر گئی، مہنگی چینی واپس آ گئی، اس کو واپس درآمد کیا گیا. تو کون ہے جو یہ سب کچھ کر رہا ہے؟ اس سب کا فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ اس کا فائدہ اسی طبقے کو ہوتا ہے جو اس ملک میں جمہوریت نہیں چاہتا. تو اس ملک میں 78 سال سے یہ کھیل چل رہا ہے کہ ایک طبقہ ہے جو اپنے آپ کو اشرافیہ کہلاتا ہے، وہ گٹھ جوڑ کرتا ہے ان قوتوں سے جو نظام پر حاوی ہیں، اور یہ مل کر اپنے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں. تو اب ہم آپ کے سامنے پیش ہوئے ہیں کہ ہم نے آواز بلند کرنی ہے. ہم نے اپنی آواز عدالتوں میں تو بلند کرنے کی کوشش کی ہی ہے، آئندہ بھی کریں گے، لیکن جو عدالتوں کی صورتحال ہے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد وہ آپ کے سامنے ہے. ہم نے اپنی آواز پارلیمان میں بلند کی ہے، اور اس سے بڑھ کر بلند کرنے کی کوشش کی تو الیکشن لوٹ لیا گیا. فارم 47 اور فارم 45 کا معاملہ آپ کے سامنے ہے. اسلام آباد شہر ہو جہاں خود میرے ساتھ بیٹھے کھوکر صاحب کینڈیڈیٹ تھے، یہ خود بتاتے ہیں کہ الیکشن میں کیا ہوا، اور ان کی دیانتداری ہے. یہ اپنی ہار تسلیم کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ میرے مد مقابل جیتے تھے لیکن ان کو ہروایا گیا. فارم 45 ان کے پاس بھی موجود ہے جو ظاہر کرتے ہیں کہ کیسے اس ملک میں الیکشن کے ساتھ فراڈ کیا گیا. آپ کسی بھی شہر میں چلے جائیں، میرے شہر لاہور چلے جائیں جہاں سے میں نے الیکشن لڑا، تو یہ داستانیں اب ہر بچے کی زبان پر ہیں. آپ اس جھوٹ کو آپ چھپا نہیں سکتے. اس جھوٹ کی بنیاد پر جو نظام آپ نے کھڑا کیا ہے وہ کھڑا رہ نہیں سکتا.
جلد یا بدیر اس نظام نے گرنا ہے، اور اس نظام کو گرانے والے آپ ہیں، ہم ہیں، ہمارے بچے ہیں، کروڑوں نوجوان ہیں جو اس نظام سے بیزار ہیں۔ تو ہم ان کا ساتھ دینے کے لیے آپ کے سامنے بیٹھے ہیں۔ ہم اخلاقی قوت سے آگے بڑھیں گے، ہم سڑکوں پہ بھی بات کریں گے، ہم ایوانوں میں بات کریں گے، عدالتوں میں بات کریں گے، اور جیسا کہا محمود خان صاحب نے، ہم کوئی جتھا نہیں ہے، کوئی ہم مسلح جتھا نہیں ہے، ہم کوئی توڑ پھوڑ کرنے والے نہیں ہیں۔ ہمارے پاس اخلاقی قوت ہے، ہمارے پاس شرافت کی قوت ہے، ہمارے پاس قانون اور آئین کی قوت ہے۔ ہم اس کو لے کر آگے بڑھیں گے، اور یہ پوری قوم آپ دیکھیں گے ہمارے ساتھ چلے گی۔ تو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ بس ہو گیا جو ہونا تھا، وہ قابض ہے نظام پر اور اب پتہ نہیں ہل سکتا، تو ایسا نہیں ہوگا۔ تاریخ نے بار بار ہمیں بتایا ہے کہ ایسے نظام آنن فانن بھگ کر کے اڑ جاتے ہیں۔ جو لوگ فیصلہ کیے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ابھی 10 20 30 سال اور حکومت کرنا ہے، ان کا نام و نشان نہیں رہتا، تو شاہ ایران ہو یا کوئی اور ہو۔ تو آپ سے یہ گزارش ہے کہ ہمارا ساتھ دیجئے، ہم پہ نظر رکھیے، دیکھیے کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا نظریہ کیا ہے، ہمارا لائے عمل کیا ہے۔ ہم آپ کے سامنے پاکستان کی یگانگت کے طور پہ بیٹھے ہیں، تمام مسلک آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، تمام خطے آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، بلوچ، پختون، پنجابی، سندھی۔ تو یہ ایک خوبصورت ایک گلدستہ ہے جس کو لے کر ہم آگے بڑھیں گے۔ اس میں نہ کوئی نسل کی تفریق ہے، نہ کوئی مسلک کی تفریق ہے، نہ جغرافیہ کی تفریق ہے، یہ پورے پاکستان کی آواز ہے جس کو ہم بلند کریں گے۔ میں تھوڑا سا عرض کر دوں، اگر ہم نے اس تنظیم کو ایک ڈھانچہ دیا ہے، اس کے جو چیدہ عہدیداران ہیں ان کا میں آپ کو بتاتا چلوں۔ ہمارے چیئرمین اس تحریک تحفظ آئین کے مشر محمود خان اچکزئی صاحب ہیں، وائس چیئرمین علامہ ناصر عباس صاحب ہیں، بی این پی مینگل کے اختر جان مینگل صاحب ہیں، اسی طرح سندھ یونائٹڈ پارٹی کے زین شاہ صاحب ہیں، میرے ساتھ بیٹھے مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب بھی اپنا رول ادا کریں گے۔ مولانا شیرانی صاحب سے ہم نے درخواست کی ہے کہ ان کی جانب سے بھی ہمیں نام دیا جائے عہدے کے لیے، وائس چیئرمین کے لیے۔ ہمارے سیکرٹری جنرل اسد کیسر صاحب ہوں گے جن کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے، ہمارے سیکرٹری اطلاعات صاحبزادہ حامد رضا ہوں گے، اور حسین یوسف زئی ہمارے ترجمان اور کوارڈینیٹر ہوں گے۔ باقی ہم صوبائی سطح پہ بھی عہدیداران کا انتخاب کریں گے، وہ آپ کے سامنے بہت جلد آ جائے گا۔ بہت شکریہ۔ ایک بات میں بھول گیا، معافی چاہتا ہوں۔ تمام ملک میں ایک عجیب غبار پیدا ہوا ہے، باجوڑ سے لے کر خیبر پختونخوا کے اس تک، بارڈر تک افغانستان کے اور بلوچ پشتون علاقوں میں، اگر کوئی پاکستان کو واقعی بچانا چاہتا ہے تو ہمارے پاس نسخہ یہ ہے کہ آئین بالادست ہوگا، الیکٹڈ پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہوگی، ووٹ کا احترام ہوگا، جو جیتے پارٹی وہ حکمرانی کرے گی، آزاد الیکشن کمیشن ہوگا، عدالتیں آزاد ہوگی، ہر ادارہ آئین میں ڈیفائن کیے گئے اپنے اس میں ہوگا۔ اگر یہ سنجیدہ ہے اس ملک کی محبت سے، انہیں صرف یہ کہہ دینا چاہیے کہ بھائی باجوڑ کے لوگوں، باجوڑ آپ کا ہے، وزیرستان کے لوگوں، وزیرستان آپ کا ہے، پنجاب کے لوگوں، پنجاب آپ کا ہے، سندھ کے لوگوں، سندھ آپ کا ہے، آپ کے بچوں کا پہلا حق ہے۔ اور اگر اس بات گلگت بلتستان جہاں جہاں ہمارے وہ ہیں، وہاں اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں، معدنیات ہیں جس پہ پاکستان ترقی کر سکتا ہے، لیکن اس طرح نہیں کہ آپ ہمارے ٹیکس سے لیے ہوئے توپ اور تفنگ لے کے چلیں گے۔ ہم وارن کرتے ہیں، یہ دن آپ نوٹ کر لیجئے، لکھ لیں اپنے اخبارات میں۔ اگر خدا نخواستہ آپ کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے پاکستان میں خانہ جنگی شروع ہوتی ہے اور پاکستان کو کوئی نقصان ہوتا ہے، تو اس کا ذمہ وار شہباز شریف، اس کو سپورٹ کرنے والے تمام ادارے ہوں گے۔ بائی فورس اپنی بندوقوں سے لوگوں کو مارو گے کہ وہ حق کی بات کرتے ہیں، سارے کے سارے وہ نہیں مانتے کہ تھے بابا خدا کے لیے ہم بھوکوں مر رہے ہیں، ہمارا اس زمین میں جو کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے ہمارا حصہ ہم کو بتا دو۔ جا کے پھر معاہدے کرو، امریکیوں سے کرتے ہو، چینیوں سے کرتے ہو، جن سے کرتے ہو، دنیا کرتی ہے۔ یہ بات بہت اہم ہے، یعنی آپ ڈسپلیسڈ پرسن بائی فورس دنیا میں کہیں نہیں دیکھا کہ گلگت بلتستان کے لوگوں تم بھاگو یہاں سے، بابا تم پھر کیا کرو گے؟ میں تمہارے گھروں میں چور ڈھونڈوں گا،
वजीरिस्तान के लोगों नीचे उतरो, अब्बासिन से नीचे चाहता जाओ, क्या करोगे? हम तुम्हारे वजीरिस्तान में चोर, बाबा चोर तो हम बताएंगे आपको, अगर आपको चोरों का पता नहीं हम बता देंगे। आज भी हम हया करते हैं, आज भी तमाम शाहरों पे इनकी आशीर्वाद से मुसल्लो लोग हर चमन से लेकर कराची तक खड़े हैं, लोगों की बेइज्जतियाँ करते हैं, लोगों को लूटते हैं, कोई पूछने वाला नहीं। इसके खिलाफ उठना हर पाकिस्तानी का फ़र्ज़ है। हमने बिस्मिल्लाह कर लिया, हमें है हुक्म अज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, हम आगे बढ़ेंगे। मैं एक चीज़ सिर्फ इजाफा करूँगा, देखिए इमरान खान साहब का जेल में होना इस कौम की महकूमियत की अलामत है। हम समझते हैं इमरान खान की आज़ादी इस बात की गारंटी होगी कि इस मुल्क में आइन है, कानून है। हमारी जो जंग है आइन के लिए, कानून के लिए, जमहूरियत के लिए, वोट के तकद्दुस के लिए, उस सब का चेहरा इमरान खान है। क्योंकि इमरान खान ने 2 साल से जो कुर्बानी दी है, जिस तरह वो चट्टान की तरह जेल में खड़े हैं, हर किस्म का जुल्म उन्होंने सहा है। कल जो उनकी बहनों से मुलाकात हुई, उन्होंने बताया कि उनके साथ क्या इस वक्त किया जा रहा है, कितनी तकलीफ में उनको रखा जा रहा है, लेकिन उनका अज़्म गैर मुतज़लज़ल है। वो कहते हैं मैं पूरी उम्र खड़ा रहूंगा लेकिन पीछे नहीं हटूंगा अपने नस्बुलैन से, अपने नजरिए से। और नजरिया उनका यही है कि ताकत वोट की है। जब तक आप वोट को नहीं मानेंगे, जब तक आप इंसानों की हुर्मत को नहीं मानेंगे, उस वक्त तक वो कहते हैं मैं पीछे नहीं हटूंगा। वोट को रद्द करना इंसान की हुर्मत को रद्द करना है, इंसान की तकदीस को रद्द करना है। ये कहना है कि तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम्हारी आवाज को सुना जाए। तो इस मकसद के लिए हम मुत्तहिद हैं। महमूद खान साहब ने आपके सामने एक बड़ा लक्ष्य रखा, मादनियात के हवाले से, हमारे मुख्तलिफ जो इलाके हैं उनके हुकूक के हवाले से। ये सब चीज़ें मरबूत हो जाती हैं। इन सब चीज़ों का मकसद यही है कि पाकिस्तान में पाकिस्तानियों को हकीकी आज़ादी मिले, उनको अपने हुकूक मिले। और इस सब का चेहरा आज इमरान खान साहब हैं। इसलिए हमारा बड़ा नस्बुलैन इमरान खान की रिहाई है। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले कि मैं 2 बातें करूं, हमारे जनाब हमारे भाई ब्रदर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, वो वाइस चेयरमैन हैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के, फॉर्मली यहाँ मौजूद हैं। और हमने बहरहाल हम एक दूसरे को वेलकम ही कहते हैं, तो ये खुशी है। और माशाल्लाह बेहतरीन शख्सियत है। बहुत सी बातें हो चुकी हैं, मैं सिर्फ 1-2 बातें कहता हूँ। देखें, सुई में गैस निकली, पूरे पाकिस्तान में लोगों तक गैस पहुंच गई, लेकिन सुई के लोगों को नहीं मिली, बलूचिस्तान के लोगों को नहीं मिली। ये इस्तेहसाल था, ये जुल्म था वहां के लोगों पर। लोगों का एतबार अपने सिस्टम पर नहीं है। हत्ता आइन में दिए गए हुकूक भी हमें नहीं मिल रहे हैं। इसका मतलब यह कि अवाम का जो ट्रस्ट है वो ख़त्म हो चुका है सिस्टम के ऊपर, और इन लोगों के ऊपर जो सिस्टम चला रहे हैं। इसके बावजूद हम फिर कहते हैं कि आइन की रिस्टोरेशन होनी चाहिए, और जितने मिसिंग पर्सनस हैं उन सब को अदालतों में पेश करना चाहिए। अगर उन्होंने खुदा न खास्ता कोई जुर्म अंजाम दिया तो अदालतें सजा दें, कोर्ट में लाना चाहिए। ये प्रैक्टिस डर्टी ख़त्म करनी चाहिए कि 10-10 साल, 12-12 साल, 15-15 साल से लोग मिसिंग हैं और पता नहीं है। बहुत से ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूँ, शुरू में जब वो मिसिंग हुए तो कहा जाता था कि हफ्ते बाद आ जाएंगे। हम लोग कहते थे 2 हफ्ते बाद आ जाएंगे, 3 हफ्ते बाद आ जाएंगे, और फिर साल गुजर गए। लिहाजा पाकिस्तान को एक ही चीज़ बचा सकती है, आइन की सुप्रीमेसी, रूल ऑफ लॉ, पार्लियामेंट को सुप्रीम किया जाए, अवाम जिनको मुंतखब करें वो अवाम के असली नुमाइंदे वहाँ हों। आज जो बजट बना है, अगर अवाम के असली नुमाइंदे वहाँ होते ये बजट नहीं बन सकता था। गोया उन्होंने बजट बनाया जिनको परवाह ही नहीं है अपने अवाम की। बदतरीन बजट पाकिस्तान की तारीख का, अवाम कुश, गरीब कुश बजट पाकिस्तान की तारीख का, एक बम की तरह उनके सर पर पड़ा है। इस बजट से महंगाई मजीद बढ़ेगी, गुर्बत भी बढ़ेगी। महंगाई बढ़ेगी, हतमन गुर्बत बढ़ेगी। हो ही नहीं सकता कि महंगाई बढ़े और गुर्बत ना बढ़े। इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इफरात ज़र बढ़ेगी, मुश्किलात पैदा होंगी। अगर अवाम के इलेक्टेड नुमाइंदे होते तो जब पार्लियामेंट की इज्जत और आबरू ही नहीं है, इसी पार्लियामेंट से लोगों को उठाया गया रात को,
کسٹوڈین آف پارلیمنٹ جناب اسپیکر صاحب جو ہیں، ایک کمیٹی بنی تھی، آج تک کسی کو بتایا کہ کس نے اٹھایا تھا اور کیوں اٹھایا تھا، اور پارلیمنٹ کی جو تقدس ہے حرمت کس نے پامال کی اور کیوں کی؟ جب پارلیمنٹ اپنا تقدس کھو بیٹھتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ ریلیونٹ ہو چکی ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ پھر یہاں سے جو بھی ترامیم اب کریں گے، جو بھی بل بنائیں گے، یہ پاکستان کے عوام اس کو پاؤں کی ٹھوکر پر رکھتے ہیں، ان ترامیم کو بھی اور ان بلوں کو بھی، جو عوام کے فائدے میں نہیں ہے بلکہ ایلیٹ لوگوں کے، جو ہماری ایلیٹ کیا کہتے ہیں کہ لوگ ہیں، ان کے فائدے میں ہوں۔ اس لیے پاکستان کے عوام کا ہے، اور پاکستان کے عوام جس سسٹم پر اعتماد نہیں کرتے وہ اللیگل اور اللیجیٹیمیٹ ہے، اور ان حکمرانوں کو جو ہم پر مسلط ہے فارم 47 کے ذریعے الیکشن لوٹ کر رہے ہیں، ان کو ہم پر حق کی حکومت نہیں ہے۔ جس کرسی پر بیٹھے ہیں یہ غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے اور اللیجیٹیمیٹ ہے۔ جو بھی تصرف کر رہے ہیں یہ مجرمانہ تصرف ہے، یہ جواب دہ ہیں عوام اور آئین اور قانون کی جو عدالت میں۔ آپ نے کہہ دیا ہے قرآن و سنت سپریم ہے، حاکمیت اعلیٰ اللہ کی ہے، تو آپ کے آئین میں کیا ہو گیا کہ حاکمیت اعلیٰ اللہ کی یہ حکومت امانت کے طور پر کن کو ملے گی؟ جن کو پاکستان کے عوام منتخب کریں گے، جو شرائط ہیں آرٹیکل ڈفرینٹ کے اندر۔ تو یہ تو پاکستان کے منتخب حکمران ہی نہیں ہیں عوام کے، لہذا انہوں نے اقتدار پر ڈاکہ ڈالا ہے، ڈاکہ ڈالا ہے اقتدار کے اوپر، پھر بیت المال ان کے قبضے میں عیاشی ہیں، اس لیے ان کو حساب کتاب دینا پڑے گا۔ عوام ان سے حساب کتاب لیں گے، جتنے یہ تباہی و بربادی ہو رہی ہے، جتنی لوٹ مار لگی ہوئی ہے انشاءاللہ۔ لہٰذا ہم سب مل کر پاکستان کے عوام کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہم ان کے حقوق کی جنگ لڑیں گے عوام کے سنگ۔ یہ جو کوئی بھی جدوجہد عوام کے بغیر نہیں لڑی جا سکتی۔ ہم اپنے آپ کو پہلے پیش کریں گے، ہم سختیاں پہلے برداشت کریں گے، مشکلات پہلے جی لیں گے، ہم اپنے آپ کو عوام کو اپنے پر فدا نہیں کریں گے، ہم عوام پر فدا ہوں گے۔ اور عمران خان پاکستان کے عوام کے دلوں میں رہتا ہے، لہٰذا وہ پاکستان کے عوام چاہتے ہیں کہ باہر رہے، پاکستان کے عوام اس کے ساتھ ہیں۔ اس کو جیل میں رکھنا گیا پاکستان کے عوام کو جیل میں رکھنا ہے، لہٰذا یہ قابل برداشت نہیں ہے۔ زندگی چند روزہ ہے، بڑے بڑے فرعون آئے چلے گئے، یہ جو حکومت میں بیٹھے ہوئے سمجھتے کہ ہمیشہ رہیں گے، نہیں رہ سکتے ہمیشہ، انہوں نے چلے جانا ہے۔ لہٰذا ہم سارے بلوچستان کے عوام کے حقوق کی جنگ لڑیں گے، سندھ کے عوام کے حقوق کی جنگ لڑیں گے، KPK کے عوام کے حقوق کی جنگ لڑیں گے، GB ہے، کشمیر ہے، پنجاب ہے، سرائکی علاقہ ہے، ہم تمام عوام کے حقوق کی جنگ لڑیں گے، مزدوروں کی، کسانوں کی، اسٹوڈنٹس کی، جتنے بھی پاکستان کے طبقات ہیں، جو پسا اور کچلا ہوا طبقہ ہے، سب کے حقوق کی جنگ لڑیں گے انشاءاللہ، اور اس میں ہر مشکل کو، ہر سختی کو سینے سے لگائیں گے جو ہم مردوں کی طرح۔ شکریہ۔ السلام علیکم، زین شاہ سندھ یونائیٹڈ پارٹی۔ خوشی گئی ہمارے سربراہ نے بات کی، میں صرف دو چیزیں عرض رکھوں گا۔ ایک یہ کہ جی SIFC جو بنایا ہے، جو اس ہائیبرڈ نظام کے تھرو ایکٹ کے ذریعے بنایا ہے اور پاکستان کے سارے علاقوں کی ملکیت، وہ منرل ریسورسز ہوں، پانی ہو، زمینیں ہیں، یہ ساری ہتھیاری گئی ہیں جو نہ ابھی وفاق کی گورنمنٹ کے پاس ہے، نہ پروونسز کی گورنمنٹ کے پاس ہے، اور ان کو ہتھیار کے، اور یہ کہا گیا کہ پرائیویٹائزیشن بھی ہم کریں گے، منرل ریسورسز کے فیصلے بھی ہم کریں گے، زمینوں اور پانی کے بھی فیصلے ہم کریں گے، یہ SIFC سیکرٹری، اور اس کے لیے پرائیویٹائزیشن میں آپ ہاتھ پہ رکھ کے بیٹھے تھے، PIA، اسٹیل مل، لیکن دنیا کا کوئی بھی ملک لینے کے لیے تیار نہیں ان ملک کے حالات کی وجہ سے، لیکن ادھر کے منرل ریسورسز اور ریئر منرلز
जब इधर कोई नहीं आ रहा, जो मुल्क आए थे वो भी अमन अमान की वजह से पीछे जा रहे हैं, गैर यकीनी पॉलिटिकल सूरत-ए-हाल की वजह से पीछे जा रहे हैं। तो हमारे हुक्मरान जाके वाशिंगटन में प्लेट में दे के आते हैं, आप आओ और जो यूक्रेन वाले भी नहीं दे रहे वो हमसे ले लें, लेकिन हमारे सर पे हाथ रखें। तो मुल्क की रिसोर्सेज जो हमारे आइंदा नस्लों की अमानत है, उनको बेचने का तरीका और उस पे जो प्लानिंग की गई है, हम समझते हैं ये पाकिस्तान के वफाक के तस्वर के मना भी है स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल और ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के नाम पे ये भी प्रोग्राम जो है लोगों के और सूबों से छीनने की बात की गई है। और पानी का जो जरिया है ये कॉमन एक हमारी मिल्कियत है जिसको हमारी हुकूमत ने इंसाफ के साथ डिस्ट्रीब्यूट करना है, उस पे अपने कमर्शियल प्रोजेक्ट्स नहीं बनाने। तो हम ये कहते हैं कि ये जो बिठाए हुए हैं एहतसाब ज़दा नैब ज़दा, इनकी अकाउंटेबिलिटी होनी थी, लेकिन इनको बिठा दिया कुर्सियों पे, पावर पे, और इन्होंने आपको एक्ट के ज़रिए मिल्कियत पंजाब की हो, सिंध की हो, गिलगित बल्तिस्तान की हो, बलूचिस्तान की हो या केपी की हो, सबकी मिल्कियत को हथिया के SIFC के अब दुनिया में बेचेंगे और मुल्क चलाएंगे इनसे। हम ये समझते हैं कि वफाक के बुनियादी तस्वर के खिलाफ है, इसलिए ये जो हाइब्रिड निज़ाम है इसको ख़त्म किया जाए। सिंध में जो मूवमेंट चली, ताकतवर मूवमेंट चली, उनको ख़त्म करने के लिए लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन और एथनिक और रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स को अब गवर्नमेंट को दरकी उसको जो है सपोर्ट कर रही है और ऑपरेशंस कर रही है। तो अगर मिनरल्स को हाथ करने के लिए या मूवमेंट्स को क्रश करने के लिए अपने लोगों पे ताकत के जरिए और ये जो तरीका अख्तियार किया गया, तो इधर से बगावती आएगी। इसलिए मुल्क के चलाने के लिए ये SIFC ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव और जो डिले किए गए हैं पानी के प्रोजेक्ट्स पे फैसले, इनको मंसूख किया जाए और पाकिस्तान को असली आईनी शक्ल में चलाने को यकीन दिलाया जाए। और जो सारे इदारे हैं वो अपने मुल्क के तहफ़्फ़ुज़, बॉर्डर्स के तहफ़्फ़ुज़ और अमन अमान के लिए करें, ना कि ये इकनॉमिक फैसले और कमर्शियल जो एंटरप्राइजेस कंपनियां बना के और आगे कारोबार के लिए चलें। ये मुल्क के लिए तबाहकुन होगा। हम समझते हैं कि मुल्क को चलाना है इंसाफ, ईमानदारी, और दूसरा कि सब इदारे अपने हुदूद में काम करें। सब एक जुमला मुझे बोलिए। जी बिल्कुल। ये एक चीज़ आपने जो रात मुश्तरका लामी लिखा था उसमें रह गई है फ़लस्तीन के हवाले से, कि फ़लस्तीन पर फ़लस्तीनी अवाम की ख्वाहिशात के बरक्स कोई भी हल को कबूल नहीं करते, मुस्तरद करते हैं। जो फ़लस्तीनी फ़लस्तीन के बारे में फ़ैसला करेंगे हम उसके साथ हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी तफसील से कायदीन ने, महमूद ख़ान साहब ने, अल्लामा साहब ने, राजा साहब ने, शाह साहब ने तमाम जो इश्यूज़ और चैलेंजेस इस वक्त मुल्क को दरपेश है उन पर गुफ्तगू की। मैं कतन ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा और नहायत मुख्तसरन आपके सामने सिर्फ एक दो नुकात रख के इजाज़त लूँगा कि कौमों की तारीख़ में कभी कभार ऐसे मौक़े आ जाते हैं कि जिसमें कुछ ना करना, अपोजिशन की जमातों की तरफ से कोई एक्टिविटी ना करना, मामलात पर चुप साध लेना, वो गुनाह तस्वुर किया जाता है। आज हम जिस मुकाम पर खड़े हैं, ये मुल्क जिस नहज पर पहुंच चुका है, इसमें जमहूरियत मस्खर कर ली गई है। पॉलिटिकल पार्टीज़ जो जमहूरियत की अलम बरदार थी, बड़ी खुशनुमा गुफ्तगू करती थी, आज वो न्यूट्रलाइज हो चुकी हैं। 26वीं आईनी तरमीम के ज़रिए अदालती महाज को भी फतह कर लिया गया है। मीडिया के सर पर पीका एक्ट के ज़रिए तलवार लटका दी गई है। आम आवाम अगर कोई एक कमेंट, एक गरीब आदमी, मिडिल क्लास आदमी राह चलते कुछ बात कह देता है, जिन
جس کرب سے لوگ گزر رہے ہیں، ان کے اندر جو غصہ ہے تنخواہ دار طبقے کے ساتھ جو ہو رہا ہے، کسانوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے، اور ایک کامنٹ کے اوپر آپ ایک عام شہری کو اتنی آپ کو آگ لگتی ہے، اتنے آپ خفا ہوتے ہیں کہ اس کے اوپر اس کو نشان عبرت بنانے کے لیے چل پڑتے ہیں، تو یہ کیا نظام ہے؟ اور اس نظام میں آج الٹیمیٹلی ہمیں اس مقام پر لا کر کھڑا کر دیا ہے کہ لوگ اس ملک کو جوک در جوک چھوڑنے پر مجبور ہیں۔ ان پچھلے 6 مہینوں میں، یہ آفیشیل فگرز ہیں، ان پچھلے 6 مہینوں میں 3 لاکھ پاکستانی نے آن ریکارڈ یہاں سے یہ ملک چھوڑ کر باہر نکلے۔ مئی کا جو مہینہ گزرا اس میں 70,000 پاکستانی، ہمارے نوجوان، ہمارے بچے روزگار حاصل کرنے کے لیے یہ ملک چھوڑ کر، ہمارے ٹیلنٹڈ لوگ باہر نکلے۔ 22% پر اس وقت بے روزگاری کی شرح پہنچ چکی ہے۔ لوگ کیا کریں؟ اور ان حالات میں جہاں پر لوگوں کو ریلیف دینا حکومت کی اولین ترجیح ہونی چاہیے، جہاں پر لوگ دے پیئنگ ٹیکسز تھرو دے نوز، وہاں پر شوگر کا سکینڈل آپ کے سامنے آ جاتا ہے۔ اربوں روپے یہ اشرافیہ کما کر نکل جاتی ہے، لوگوں کے لیے 200 روپے کلو چینی کر دیتی ہے، خود اربوں بنا لیتی ہے، پیٹرول ڈیزل مہنگا کر دیتی ہے۔ تو ایک عام آدمی کی اس ملک میں زندگی کی وقت کیا رہ گئی؟ نہ اس کے پاس حقوق ہیں، نہ اس کی معاشی زندگی محفوظ ہے، نہ اس کے بچوں کا مستقبل محفوظ ہے۔ تو ان تمام حالات میں ہم یہ سمجھتے ہیں، جس طریقے سے قائدین نے عرض کیا، پہلے آپ کے سامنے رکھا، کہ کچھ نہ کرنا گناہ کے برابر تصور ہوگا۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس ماحول میں ہم عوام کی آواز بن کر ابھریں، جو ان کے اس ملک کے بارے میں احساسات ہیں، جو ان کی زندگیوں کے متعلق ان میں تشویش ہے، اس کو ایڈریس کریں، اور ایک جامع پالیٹکس کر کے، کہ جس میں تمام اپوزیشن ایک پیج پر اکٹھی ہو، اس ناجائز حکومت کو، ان الیکٹڈ حکومت کو، اس ہائیبرڈ نظام کو، کہ ہم عوام کی قوت کی بنیاد پر، ایک مورل اتھارٹی کی بنیاد پر ہم اس کو شکست دیں، اور اس ملک میں وہی نظام نافذ، سوشل کانٹریکٹ ہونا چاہیے نافذ، جو اس ملک کے عوام کی خواہش ہے۔ تو یہ تگ و دو ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے کوشش ہماری جاری رہے گی۔ آپ تمام احباب کا بہت بہت شکریہ۔ یہ حیدر شرازی جیو نیوز سے آپ نے کہا کہ ملک میں جہاں جہاں احتجاج ہو، تحریک اٹھے، یا لوگ اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہو رہے ہوں، تو ہم ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں گے اور ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ یہاں باہر بلوچستان سے آئی ہوئی بچیاں اس وقت بارش میں کھڑی ہیں، پولیس ان کو احتجاج کے لیے کھڑا نہیں ہونے دے رہی۔ کیا ادھر سے آپ تحریک کا یا اس طرح اپنے بیان کا آغاز کریں گے کہ عوام کے لیے کہیں پہ بھی ہو، کیونکہ پریس کلب کے باہر بھی بچیاں ہیں؟ دوسرا یہ کہ گزشتہ 1.5 سال سے اپوزیشن اتحاد کی یہ تحریک چل رہی ہے، سال ہو گیا تقریباً، اس دوران پی ٹی آئی ہمیشہ اسکپ کر جاتی ہے۔ پی ٹی آئی کے مرکزی رہنما، جس طرح بالکل آج پریس کانفرنس کے بیچ میں سے سلمان اکرم راجہ اٹھ گئے، اور آج اپوزیشن کی دیگر جماعتوں کے رہنما ہمیں یہاں نظر آ رہے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ تحریک آگے بڑھے اور پیچھے سے پی ٹی آئی کی مکمل قیادت ہٹ جائے۔ پی ٹی آئی کے بغیر بھی تحریک شروع کر سکتے ہیں آپ؟ وہ دن خدا نہ لائے، ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے، ہم سے میرے برادر جو سامنے لوگ بیٹھے، یہ شریف آدمی، میں بھی شریف ہوں، اپنے کو شمار کرتا ہوں، یہ کوئی کرے یا نہ کرے، ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے، ہم نے اس ملک میں ظلم کے خلاف کھڑا ہونا، چاہے کچھ بھی ہو۔ اور جب لوگوں کو، عوام جب انہیں پتہ چل جائے کہ بھائی یہ فلانی لوگ، یہ فلانی پارٹی کچھ کرنے کے لیے، پھر عوام بالکل انقلابات نہیں تو ہم نعوذ باللہ معجزے کرتے ہیں۔ ہمارے عوام کو وہ چاہیے، رہبری ملنی چاہیے، اور اگر کوئی نہیں دینا چاہتا ان کی بسمتی ہوگی۔ آپ کے بعض باتوں کو میں جواب نہیں دے سکتا۔ تحریک انصاف ہماری پارٹی ہے، پاکستان کی بہت بڑی پاپولر پارٹی ہے۔ 100% مجھے یقین ہے کہ اس کے رینک اینڈ فائل میں ایسی سوچ نہیں ہے جو آپ کی خدشات ہیں۔ اگر کسی میں ہوئی، وہ خود بخود وہ
اس کے جاگ کی طرح دے ول بی آؤٹ. عوام بالکل بپھرے ہوئے بردی کی طرح آئیں گے اور اس ہائیبرڈ نظام کو بالکل ملیمیٹ کر دیں گے. وہ یقین ہے. اچھا سر، عالیجہ خان گولڈ ٹی وی سے سر، حکومت کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ اس وقت جو معاملات ہیں وہ بہترین ہیں، اور ایک وقت میں جتنا کہا جاتا تھا کہتے ہیں اب ون بک بہترین طریقے سے چل رہی ہے، ہمیں کوئی خدشہ نہیں ہے. عدلیہ کے معاملات وہ بھی آپ دیکھیے 26 فیصد زمین کے تحت موجود ہے. احتجاج کسی کا باپ بھی نہیں کر سکتا، یہ مسلمان ٹوکر کے دوسرے فیصل آرڈر وہ یہ کہتے ہیں. تو پھر آپ کے پاس کیا راستہ بن جاتا ہے؟ عدلیہ کے ذریعے تو آپ کو کوئی ریلیف نہیں مل رہا، احتجاج آپ لوگ کر نہیں سکتے، تو عوام کیسے مہنگائی سے چھٹکارا حاصل کرے گی؟ چینی آپ دیکھ لیں، پیٹرول دیکھ لیں، تو واٹس یور پلان؟ کس کو کہہ رہے ہیں آپ؟ ٹوکر صاحب آپ جواب دیں سر. کوکر صاحب. دیکھیے، اس طرح کی زبان استعمال کرنا کہ احتجاج کسی کا باپ بھی نہیں کر سکتا، یہ انتہائی غیر مناسب بات ہے. ہم اس زبان میں، اس لہجے میں جواب قطعاً نہیں دیں گے. سیاست مخالفت اس میں اس کی گنجائش ضرور موجود ہوتی ہے، لیکن سیاست دشمنی میں نہیں بدلنی چاہیے. ہمارے ہاں سیاست دشمنی میں بدلی، اور اس کی دشمنی کے بدلنے کے نتیجے میں آج کے حالات، اور اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز یکے بعد دیگرے وہ سب اپنے اپنے حصے کا کام انہوں نے سر انجام دے چکی ہیں اس معاملے میں. تو ہم سیاسی مخالفت کو سیاسی مخالفت رکھنا چاہتے ہیں. آئین جو بچا کھچا ہمارے سامنے موجود ہے، جس حالت میں موجود ہے، اب بھی اس میں فریڈم آف ایکسپریشن اور رائٹ ٹو پروٹیسٹ کسی بھی شہری کا موجود ہے. آپ نے، شرازی صاحب نے ذکر کیا تھا ابھی بلوچ ہماری بہنوں کا جو باہر اس بارش میں بھی کھڑی ہیں، لیکن اسلام آباد پولیس انہیں یہاں پر پریس کلب کے سامنے بیٹھنے نہیں دے رہی، تو وہ کہاں جائے؟ اگر آج وہ اتنا لمبا سفر کر کے یہاں پر پہنچی ہیں صرف اپنا احتجاج ریکارڈ کرانے، اپنی آواز سنانے، تو زخموں پہ مرہم رکھنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے. ریاستوں کے دل تو بڑے ہوا کرتے. آپ اس ملک کے اندر جب تک ہیلنگ پروسیس نہیں شروع کریں گے، آج ان بلوچ بچیوں کو اپنی بچیوں کی طرح تصور نہیں کریں گے، تو کیسے ملک کے اندر ہیلنگ پروسیس بھی شروع ہوگا اور ملک بھی آگے بڑھے گا اور ہم لوگ آپس میں اکٹھے بھی رہیں گے؟ یہ ہماری بہنیں ہیں، یہ ہماری بچیاں ہیں. ملک کے دیگر حصوں میں بسنے والے لوگ پچھلے اس ایک ہفتے کے اندر وزیرستان کے اندر ہزاروں لوگ باہر نکلے، باجوڑ میں باہر نکلے، خیبر میں باہر نکلے. لوگ اپنی آواز سنانا چاہ رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ آگے جو ایوانوں کے اندر لوگ بیٹھے ہیں وہ ان کی آواز نہیں بن پا رہے. آج سیلریڈ کلاس، کیا آپ اس حکومت کو، اس تنخواہ دار طبقہ، آپ سب ورکنگ کلاس سے تعلق رکھتے ہیں، کیا آپ اس حکومت کو اپنا ترجمان سمجھتے ہیں؟ کیا اس ملک کا کسان جس کی تباہ و بربادی نکال دی، کیا وہ اس حکومت کو اپنا ترجمان سمجھتا ہے؟ کیا اس ملک کا نوجوان جو ملک چھوڑنے پر مجبور ہے، بھاگ رہا ہے اس ملک سے، کیا وہ اس حکومت کو اپنا ترجمان سمجھتا ہے؟ ہمیں آپ کے حقوق کا بھی دفاع کرنا ہے. ہم میڈیا کے حقوق ہوں، عدلیہ کی آزادی ہو، سیاسی حقوق ہو، عوام کے معاشی حقوق ہوں، ان کا رائٹ ٹو پروٹیسٹ ہو، فریڈم آف ایکسپریشن ہو، ان سب کے لیے ہم سڑک پر ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے بھی تیار ہیں. اپنا احتجاج کرنا ہمارا آئینی حق ہے اور اس کو ہم ادا کریں گے. سوال یہ ہے کہ آپ اپنی اس تحریک آئین تحفظ میں کے حوالے سے تحریک کا اعلان کب اور کہاں سے شروع کرنا چاہ رہے ہیں؟ ہم نے اعلان کر دیا، ہم نے شروع کر دیا، ہم نے بسم اللہ کر دیا. آج ہم نے بسم اللہ کر دی ہے. آپ خود پڑھے لکھے لوگ ہیں، سینٹ کی انتخابات ہو رہے ہیں، بیان نامے آپ کو کل مل جائیں گے. ملک کس طرح سے چلائے جاتے ہیں. 70 کروڑ کی بولی لگے گی کل، اور نہ کوئی اینٹی کرپشن کا ادارہ حرکت میں آئے گا، نہ کوئی نیب حرکت میں آئے گی، نہ کوئی اسلام کا دلدادہ وہ کرے گا. اس قسم کی کہاں سے آپ کیا نوٹ چاہتے ہیں؟ 70 کروڑ 80 کروڑ، اور یہاں غریب لوگ صبح شام کی روٹی کے لیے ترس رہے ہیں. یہ ان غریبوں کی بات کو اگر نہ سنا گیا اور اس کو شریف لوگوں نے صحیح رہنمائی دے گی، یہ پاکستان کو آگ لگا دیں گے.
پھر کسی کے پاس باپ کی بات، ہم تو باپ کی اترنے دیے جا رہے ہیں، ہم نہیں دیتے، کسی کے بس میں کی بات نہیں ہوگی. شہنشاہ ایران کے خلاف جب انقلاب ہو رہا تھا 3 مہینے پہلے ریڈرز ڈائجسٹ کا مضمون تھا کہ ایشیا کا سب سے مضبوط آدمی. اس مضبوط آدمی کو عوام کے سامنے اپنے دیکھ لیا. وہ غریب اس سینس میں جب وہ مظلوم ہوا، اس کے ساتھ میں نام دے سکتا 2 حیوان، اور وہ ساری دنیا میں پھر رہا تھا، اسے پناہ کی جگہ نہیں مل رہی تھی. اس نے اپنی جاسوسی اداروں کے ذریعے دنیا جہاں کی خدمت کی، لیکن جب اس پہ برا وقت آیا وہ ساری دنیا میں پھر رہا تھا. وہ مشکل سادات نے کہا کہ بھائی مصر چلے آؤ، اور وہیں وہ غم سے بلال کو مر گیا. آپ سے سوال ہے کہ آپ ساری زندگی محروموں اور محکوموں کے لیے جدوجہد کرتے رہے ہیں جی، اور آپ کے والد بھی محروموں مظلوموں کے لیے جدوجہد کرتے رہے ہیں. آپ ہمیشہ اپوزیشن میں رہے ہیں، لیکن اس وقت آپ نے جو تحریک تحفظ آئین بنائی ہے، اس کا میجر شیئر ہولڈر تو پی ٹی آئی ہے، جو پی ٹی آئی کے اتحادی ہیں، جنہوں نے 4 سال حکومت کی ہے، اور جو کہتے ہیں آرمی کی قوم کا بات ہوتا ہے، نظارتی نظام ہونا چاہیے، آئین کو معطل کرنا چاہیے، اور 30 سال ہم حکمرانی کریں گے. آپ ان کو 30 سال کی حکمرانی واپس دلوانے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، انہوں نے آپ کے ساتھ معاہدہ کیا ہے کہ آپ ویسا نہیں کریں گے جیسا پہلے کرنے کی کوشش کی تھی، کیونکہ لوگ تو آپ پر اعتماد کرتے ہیں، لوگ خاص طور پر اعتماد کرتے ہیں، صاحب پر اعتماد کرتے ہیں. تو آپ کا چہرہ دکھا کر ایکچولی اگر پی ٹی آئی کی کوئی جاب جل ہو رہی ہے تو مجھے بتا. بات یہ ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کی طرف گشتمائی نہیں کرنی چاہیے. آپ نے کیا کیا ماضی میں نے کیا کیا. حالات یہ کہ ہمارا ملک ہے، اس کو سنبھالنا ہے. یہ ہماری بدکاریوں کی وجہ سے، ہماری بد کرداریوں کی وجہ سے یہ ڈوبنے جا رہا ہے. مائک آواز یہ ملک ہماری بدکاریوں کی وجہ سے ڈوبنے جا رہا ہے. ہم کسی کو چاہے وہ جتنا بھی طاقتور ہو، کسی کو بھی یہ اتھارٹی نہیں دے سکتے کہ وہ اپنی بادشاہی قائم رکھنے کے لیے سارے ملک کو کسی خدا نخواستہ دیکھو میں ڈال دیں. ہم نے اس کے خلاف لڑنا ہے جمہوری انداز میں کرنا ہے. باقی تحریک انصاف ہماری پارٹی ہے، ہمارے دوست ہیں، ہر آدمی سیکھتا ہے. ہم سب لوگوں نے سیکھ لیا ہوگا، سیکھ لیں گے. ہم اس لیے حق و صداقت کی لڑائی سے تو انکار نہیں کر سکتے کہ جی خدا نخواستہ نے لڑائی لڑی تو کوکر صاحب پھر اسی گھوڑے پہ سوار ہوں گے. اس خطرے کی وجہ سے کہ کوکر صاحب پھر پلانے گھوڑے پہ سوار ہوں گے، ہم حق و صداقت کی جنگ چھوڑ نہیں سکتے. ہم نے حق و صداقت کی جنگ لڑنی ہے، اور اس میں پاکستان کے تمام ان انسانوں کی ہمیں حمایت چاہیے جو اس ملک کو ایک شریف انسانوں کا ملک بنانا چاہتے ہیں، جو اس ملک کو ایک جمہوری ملک بنانا چاہتے ہیں جس میں امن ہو، روزگار ہو، زندگی ہو. کوئی کسی سے خیرات نہیں مانگتا. آپ سے آپ کا غریب آدمی خیرات نہیں مانگتا. وہ کہتے ہیں مجھے اتنا من دو کہ میں محنت مزدوری کے لیے جاؤں، میرا دروازہ کوئی نہ کھٹکھٹائے، میری چادر اور چار دیواری کی عزت ہو. باقی آپ جانے آپ کے روپے و کارخانے جانے، میں جانوں اپنی غربت جانے. لیکن جو حکومت غریب لوگوں کے لیے روٹی کپڑے کا بندوبست نہیں کر سکتی یا روزگار کا بندوبست نہیں کر سکتی، ان کو حکمرانی کا حق نہیں ہے. ایک طرف آپ اتنے دریا دل ہیں کہ ایک ووٹ لینے کے لیے صرف ایک سیکنڈ کا ایک حصہ ٹک لگانے کے لیے آپ 70 کروڑ روپے دیتے ہیں. 70 کروڑ روپے سے پنجاب کا ایک ضلع کم سے کم 3 مہینے روٹی کھا سکتا ہے. یہ 1 نہیں 2 نہیں 4 نہیں 5 نہیں. اور سب کے یہاں نماز کے نشانات ہیں. جمعے کی نماز مصلی ادھر، لوٹا ادھر، کا دکان صلاۃ کھڑے رہتے ہیں، اور کعبہ جا کے سر منڈوا دیتے. کعبے نے بھی ان کو نہیں وہاں روکا، ورنہ انہیں وہیں کا ہو جانا چاہیے. جی اچھا سر، کچھ عرصہ پہلے اپوزیشن میں سندھ میں، بلوچستان میں سیمینارز کا، ارتجاعی جلسوں کا اعلان کیا تھا، اور اس وقت سندھ کے لوگ سڑکوں پر تھے، تنازع کے ناز کر رہے تھے.
اس کے بعد کوئی پتہ نہیں چلا کہ آپ کے رہنماؤں نے وہاں جلسے کیوں نہیں کیے, سیمینار ورکشاپ کیوں نہیں ہوئے. اگر یہ صورتحال ہے تو لوگ آپ پہ بھروسہ کیوں کریں گے کہ آپ لوگوں کے ساتھ کھڑے؟ صحیح, مطلب میں سوال نہیں سمجھ رہا. ہم نے اپنی بساط کے مطابق انگریزوں کے خلاف بھی کلمہ حق بلند کیا. ہم نے اپنی بساط کے مطابق اعلان کیا تباہی کے لحاظ سے چھوٹے قوموں میں شمار ہوتے ہیں, سندھی, بلوچ, پشتون. پاکستان کی تمام مرحلوں کے مخالف ہیں, تمام مرحلوں کے. میرا والد پہلے مرحلہ کا پہلا قیدی تھا 14 سال بروشکل. اس کے بعد ضولت مرحوم مغفور, اس کا میں وانٹیڈ, بری بات ہے میں اپنی بات کروں, میں اس کا وانٹیڈ آدمی تھا کہ چونکہ تم نے 7 اکتوبر کو جمہوری اس کی قیادت کی تھی اور تم اس کے وجہ بنے تھے جس میں لوگ مارے گئے تھے, ڈیڈ علاج محمود واضح کو. میں 6 سال کا مفرور رہا. میں نے یہی ہم نے کیا ہے, ہم غریبوں نے, بلوچوں نے, پشتونوں نے یا پنجاب کے لوگوں نے. ہم نے اس پہ بھی گرا نہیں کیا کہ 144 کی دفعہ 144 کی خلاف ورزی میں آپ ریکارڈ اٹھائیں. آپ نے ہم غریبوں کو پنجاب میں بھی, سندھ میں بھی, بلوچستان میں بھی, پشتونخوا میں بھی سینکڑوں تعداد میں مارا ہے. 144 کی خلاف ورزی, اور آپ اتنے محفوظ اور محکم ہیں کہ آپ آئین کا مذاق پڑھائیں, آئین کی دجیاں پڑھیں, آئین کو پاڑیں, آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا. یہ نہیں چلے گا, یہ نہیں چلے گا. اگر کسی کی یہ سوچ ہے کہ وہ آئین سے کھلواڑ کرے گا, کوئی سے نہیں پوچھے گا, اور ہمیں صرف یہاں ڈی چوک پہ کالی صاحب کے بچوں کو سر میں گولیاں مارے گی. کیوں؟ وہ کیا کرنے آئے تھے؟ وہ کیا کرنے آئے تھے؟ یہاں گولیاں مارنا سر میں, درجنوں لوگوں کو. یہ طریقہ بابا اتنے سر, پاکستانیوں کے اتنے سر ہیں کہ اب گولیاں ختم ہوں گی, سر ختم نہیں ہوں گے, پھر آپ کا بالکل ذکر نہیں رہے گا نہ تاریخ میں نہ اس میں. بس بیٹا سر, اچھا سر آپ نے بھی کہا ہے کہ تحریک آج سے شروع ہو چکی ہے, تو باہر جو احتجاج کرنے آئے ہوئے ہیں آپ نے کہا ہر طبقہ کا آپ ساتھ دیں گے, تو کیا آپ یہاں سے باہر جا کے ظاہر جلدی کریں گے؟ اب میرے ساتھ چلیں گے. سر آپ نے تحریک کا اعلان کیا, آپ نے کہا کہ ہم آپ بھی اگر کوئی خیر کی بات کریں گے آپ کے ساتھ ہیں. نہیں متاثر ہو رہے ہیں سر, ٹینٹ ہی نہیں لگانے دیے جا رہے. اگر عدلیہ آزاد نہیں ہے تو پارلیمنٹری ذمہ دار ہے, اگر میڈیا آزاد نہیں ہے تو پارلیمنٹری ذمہ دار ہے. سب کچھ آپ نے ہوا ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ اس تحریک کا آغاز عوام کی بجائے پارلیمنٹری سے کرنا چاہیے؟ نہیں, پارلیمنٹ کو دیکھیں, لیکن بار بار ہم ماضی کی طرف چلے جاتے ہیں. آپ نے یہاں صحیح جمہوری لوگوں کو نہ پھنپنے دیا ہے نہ زندہ رہنے دیا ہے. یہ واحد ملک ہے جو لیڈرز ایجاد کرتا ہے. لیڈرز ایجاد نہیں ہوتے. یو کانٹ انوینٹ اے لیڈر. آپ ایک جہاز ایجاد کر سکتے ہیں, ایک موٹر ایجاد کر سکتے ہیں, کمپیوٹر ایجاد کر سکتے ہیں. یہ بہترین کارخانہ پاکستان کا یہ لیڈر ایجاد کرتا ہے. اس کو ایجاد کرو, اس کو بلیک میل کرو, اس کو کرپٹ کرو, اس کی فائلیں بناؤ, پھر وزیر اعظم بناؤ. یہ وزیر اعظم پاکستان چلائیں گے, عورتیں کہتی ہیں یہ اس طرح چلاؤ گے. لیٹ دا پیپل, وہ لوگوں کو کہیں کہ جس کو وہ لیڈر بنا دے ان کو اختیار دے. بسم اللہ, پاکستان میں ٹیلنٹ ہے, 25 کروڑ انسان ہے. بس تھینک یو, بس بلوچستان میں سیاسی مذاکرات کی گنجائش ہے؟ کیا کہا؟ بلوچستان میں سیاسی مذاکرات تو تب ہوں گے جس طرح مولانا صاحب نے کہا. بلوچستان کی ہم سب غلط شماری لکھی ہے, پشتون اور بلوچوں نے جتنی بھی ہم نے لکھی ہے, ہماری آبادی پنجاب کے ایک ضلع کے برابر ہے. ہم نے پاکستان کو اربوں روپے کا گیس دیا. بلی کی پہاڑیوں میں تک پہنچ گیا ہے, گلگت بلتستان پہنچ گیا ہے, جس علامہ صاحب نے کہا